अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين إلى آخر الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع إلى ذنبه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں اور دوستوں، اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، ہم سب جس سماج میں اور جس ماحول میں زندگی گزارتے ہیں، ہمیں اپنی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے اور چین و سکون کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے محلے میں رہنے والوں کے ساتھ، اپنے بازو میں بسنے والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی ہدایت اور تعلیم دی ہے. قرآن کریم نے امت کے لوگوں کو یہ ہدایت دی کہ امت کے لوگ جس سماج میں اور جس ماحول میں رہتے ہیں، اس سماج میں رہنے اور بسنے والے جتنے بھی انسان ہیں، ان تمام انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اچھا برتاؤ کیا جائے، اپنی کسی حرکت سے اپنے سماج میں رہنے والوں کو تکلیف نہ پہنچائی جائے. یہ شریعت کا حکم ہے. شریعت نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، لیس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع الى ذنبه. وہ آدمی مسلمان نہیں، اس کا ایمان مکمل نہیں، اس کے ایمان میں نقص اور کمی ہے. جو آدمی اپنے گھر بیٹھ کر پیٹ بھر کر کھاتا ہے اور اس کے سماج میں، اس کے محلے میں، اس کی سوسائٹی میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بھوکے بھوکمری کے شکار ہوتے ہیں، جن کے یہاں کھانے کا انتظام نہیں ہوتا ہے، ان کی خبر نہیں لیتے، ایسے لوگوں کے بارے میں آقا نے بیان فرمایا کہ ان کا ایمان مکمل نہیں ہے، ان کے ایمان میں نقص ہے، کمی ہے. امت کے لوگوں کو، سماج کے لوگوں کو اپنے سماج کے لوگوں کی خبر رکھنا چاہیے، سماج کے لوگوں کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارے محلے میں، ہماری بستی میں، ہماری سوسائٹی میں کوئی ایسا آدمی تو نہیں ہے کہ آج رات بھوکا سویا ہوا ہے. کوئی ایسا آدمی تو نہیں ہے جو ہمارے سماج میں رہتا ہے اور پھر بھی پریشان حال ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہدایت ہے، اور آقا نے جو یہ ہدایت فرمائی اس میں مذہب کی بنیاد پر تفریق نہیں کی. آقا نے انسانیت کی بنیاد پر
آپ کے سماج میں، آپ کے معاشرے میں، آپ کے گاؤں میں اور آپ کے محلے میں جو بھی انسان رہتا ہے اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، اس کا تعلق کسی بھی دھرم سے ہو، اگر وہ آپ کے محلے میں رہتا ہے اور وہ پریشان حال ہے تو اس کی پریشانی کو دور کرنا یہ آپ کا فریضہ ہے۔ شریعت آپ کو اس کا حکم دیتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ کان غلام یہودی یخدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک یہودی غلام ہے، آقا کی خدمت کرتا ہے، آقا کا غلام ہے۔ یہ یہودی جو اصلی دشمن ہے اسلام کے، مسلمانوں کے، یہ کبھی بھی اسلام کے اور مسلمانوں کے بے خواہ نہیں رہے۔ یہ یہودی نوجوان بیمار ہو جاتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، اس کی تیمارداری کے لیے جاتے ہیں، اس کی خیریت معلوم کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ آج ہم نے مذہب کی بنیاد پر انسانوں کو دو حصوں میں بانٹنے کی کوشش کی، اور ہم اور آپ جب بھی کوئی کام کرتے ہیں، کام کرنے سے پہلے مذہب دیکھتے ہیں، دھرم دیکھتے ہیں۔ اسلام اس کی تعلیم نہیں دیتا۔ اسلام یہ کہتا ہے میں جو بھی رہتا اور بستا ہے، چاہے وہ آپ کے خاندان کا ہو، آپ کی برادری کا ہو، آپ کے مذہب کا ہو یا آپ کے مذہب اور دھرم کا نہ ہو، اگر اس کو پریشانی لاحق ہے تو آپ اس کی پریشانی کو دور فرمائیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، اتدرون ما حق الجار، سماج میں رہنے والوں کا کیا حق ہے، تمہیں کچھ معلوم بھی ہے؟ آقا نے صحابہ سے سوال کیا کہ تمہارے سماج میں، تمہارے محلے میں اور تمہارے گھر کے بازو میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے کیا حقوق ہیں، تمہیں کچھ معلوم بھی ہے؟ آقا نے بیان فرمایا، ان افتقر اغنیتہ، اگر آپ کے ہمسائے کو ضرورت ہو، آپ کا ہمسایہ ضرورت مند ہو تو آپ اس کی ضرورت کو پوری کیجئے۔ آقا نے کہیں مومن کا لفظ استعمال نہیں کیا، ان افتقر اغنیتہ، اگر وہ ضرورت مند ہے تو آپ اس کی ضرورت کو پوری کیجئے۔ وَإِنِ اسْتَقْرَضَ أَقْرَضْتَهُ، اگر وہ آپ سے قرض کا مطالبہ کرے، آپ سے قرض مانگے اور آپ کیپیسٹی میں ہیں، آپ کے پاس وسعت ہے، طاقت ہے، تو آپ اپنے سماج میں رہنے والے کو قرض دے دیجئے۔ مذہب مت دیکھیے، دھرم مت دیکھیے، رنگ اور نسل مت دیکھیے، خاندان اور برادری کو مت دیکھیے۔ آپ کے سماج میں رہ رہا ہے، ضرورت مند ہے، آپ سے قرض کا مطالبہ کر رہا ہے، آپ اسے قرض دے دیجئے۔ وَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ هَنَّاهُ، اگر سماج میں رہنے والے کو کوئی خوشی مل جائے، کسی چیز میں کامیابی مل جائے تو آپ اسے مبارکباد پیش کیجئے۔ ہمارا یہ ملک ایک سیکولر ملک ہے، ایک سیکولر اسٹیٹ ہے اور جمہوری ملک ہے، اور اس ملک کی جو آبادیاں ہیں یہ مخلوط آبادی ہے۔ ہندو بھی رہتے ہیں، مسلم بھی رہتے ہیں، سکھ بھی رہتے ہیں، عیسائی بھی رہتے ہیں، مختلف مذاہب کے ماننے والے اس ملک میں رہتے اور بستے ہیں۔ تو مختلف مذاہب کے ماننے والے جو اس ملک میں رہتے اور بستے ہیں، آپ ان تمام کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے۔ اگر انہیں کامیابی مل جائے تو آپ انہیں مبارکباد پیش کیجئے۔ وَإِن مَرِضَ عُدْتَهُ، اگر وہ بیمار ہو جائے تو آپ عیادت کے لیے جائیے۔ آقا یہودی کی عیادت کے لیے گئے تھے، یہودی کی خیریت معلوم کرنے کے لیے گئے تھے، مزاج پرسی کے لیے آقا گئے تھے۔ آپ کے گھر کے بغل میں اگر کوئی غیر مسلم بھائی رہتا ہے اور وہ بیمار ہے تو آپ کا فرض ہے آپ اپنے غیر مسلم بھائی کے گھر جائیے، اس کی خیریت معلوم کیجئے، مزاج پرسی کیجئے، اس کی عیادت کیجئے، تیمارداری کیجئے، کیا حالت ہے اس کی، کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے اس کو، جائیے آپ۔ یہ نہیں، اسلام یہ تعلیم نہیں دیتا
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم نہیں دی، آقا نے یہ ہدایت نہیں فرمائی کہ آپ کے سماج میں اگر کوئی مسلمان بیمار ہو جائے تو آپ اس کی عیادت کے لیے جاؤ، غیر مسلم بیمار ہو جائے تو آپ اس کی عیادت کے لیے نہ جاؤ۔ اسلام نے اس کی تعلیم نہیں دی ہے، چاہے وہ ہندو ہو، مسلم عیسائی ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ بیمار ہو گیا ہے تو آپ اس کی عیادت کے لیے جائیے۔ وَإِن مَاتَ تَبِعْتَهُ، اور اگر اس کے گھر انتقال ہو جائے، میت ہو جائے تو آپ اس کے گھر جاؤ، اس کے غم میں شریک ہو۔ آپ کے سماج میں ایک ہندو بھائی رہتا ہے، اس کے گھر کسی کا انتقال ہو جائے، آپ اپنے گھر جشن مناؤ گے، خوشی مناؤ گے، ڈھول تاشے بجاؤ گے اپنے گھر۔ یہ آپ کے بغل میں رہتا ہے، آپ کا ہمسایہ اور پڑوسی ہے، اگر آپ کے سماج میں رہنے والے غیر مسلم بھائی کے یہاں کسی کی وفات ہو جائے، کسی کا انتقال ہو جائے تو شریعت یہ کہتی ہے، آقا یہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ جاؤ ہندو بھائی یہودیہ کا جنازہ، فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہودیہ کے جنازے کو دیکھ کر آقا کھڑے ہو گئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور آقا کی اتباع میں، آقا کی تقلید میں جو صحابہ تھے یہ صحابہ بھی کھڑے ہو گئے۔ جب جنازہ گزر گیا یہودیہ کا تو آقا بیٹھ گئے، صحابہ بیٹھ گئے، لیکن صحابہ نے آقا سے پوچھا اور آقا سے سوال کیا، یا رسول اللہ انہا یہودیہ، اے اللہ کے رسول یہ تو یہودیہ کا جنازہ ہے، یہودیہ کا جنازہ ہے، آپ اس جنازے کو دیکھ کر کھڑے کیوں ہو گئے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الموت فزع، اور دوسری روایت میں آیا آقا نے تنبیہ کی سوال کرنے والوں، ڈاٹا سوال کرنے والوں کو، اور ڈانٹ کے انداز میں صحابہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، الیست ہی انسان، کیا یہ انسان نہیں ہے؟ آپ غیر مسلموں کو، جو لوگ مسلمان نہیں، جو لوگ اسلام کو نہیں مانتے، کیا آپ ان کو انسانیت سے خارج کر دیں گے؟ کیا آپ انہیں انسان ماننے کے لیے تیار نہیں ہو؟ انسان ہے وہ، اور انسانیت کی بنیاد پر آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے، اچھا برتاؤ کیجیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا غیر مسلموں کے ساتھ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، ترمذی شریف جلد ثانی میں یہ روایت موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کے یہاں ایک بکری ذبح ہوئی، جب بکری ذبح ہوئی عبداللہ ابن عمر اپنے گھر موجود نہیں تھے، بکری ذبح ہو گئی، اس کے بعد عبداللہ ابن عمر گھر آئے، اور آنے کے بعد عبداللہ ابن عمر نے پوچھا، احدیتم لجارنا الیہودی، یہ جو بکری ذبح ہوئی ہے، جو گوشت تیار ہوا ہے، ذرا یہ بتاؤ کہ یہ جو ہمارا ہمسایہ یہودی ہے اس کے گھر گوشت پہنچایا گیا یا نہیں پہنچایا گیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مذہب کی بنیاد پر انسانوں کو نہیں بانٹا، اور صحابہ کرام نے مذہب کی بنیاد پر انسانوں کو دو حصوں میں بانٹنے کی کوشش نہیں کی ہے۔ اسلام کی جو تعلیمات ہیں اور اسلام کی جو ہدایات ہیں، انہی تعلیمات پر عمل کیا فقہا نے اور تابعین نے، جس کی بنیاد پر بہت سارے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں، حضرت عبداللہ ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ ایک مشہور تابعی ہے، ان کے گھر کے بغل میں ایک یہودی رہتا تھا۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہودی غیر مسلم ہے۔ عبداللہ ابن دینار کے گھر کے بغل میں اس یہودی کا مکان ہے۔ ایک مرتبہ اس یہودی کو کچھ مجبوری پیش آ گئی، کچھ ضرورت پیش آ گئی، اور یہودی کو اپنا مکان بیچنا پڑا۔ یہودی نے مارکیٹ میں اپنے مکان کی قیمت بتائی کہ اس مکان کی قیمت 2000 دینار ہے، اگر کسی کو خریدنا ہو تو 2000 دینار میں اس مکان کو خرید سکتا ہے۔
लोगों ने जब अब्दुल्ला यहूदी की बात को सुना तो लोगों ने उनसे कहा कि देखो इस इलाके में और इस मोहल्ले में जो मकान बिकते हैं उन मकानों की कीमत 1000 है, तुम 2000 इसकी कीमत क्यों बता रहे हो? तो अब्दुल्ला इब्ने दीनार ने कहा, यहूदी ने कहा कि 1000 रुपया इस मकान की कीमत है और 1000 रुपया अब्दुल्ला इब्ने मुबारक जैसा हमसाया और पड़ोसी मिल रहा है उसकी कीमत। ये था पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक, अच्छा बर्ताव। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह अलैह का ये मामूल था कि जब वो अपने घर कोई चीज लेकर आते थे अपने बच्चों को देने से पहले उस यहूदी के बच्चे को देते थे। कपड़ा खरीदना होता था, अपने बच्चों के लिए खरीदने से पहले उस यहूदी के बच्चे के लिए कपड़ा खरीदते थे। यहूदी के घर जब भी कोई मुसीबत आती, कोई परेशानी आती, कोई आफत आती तो अब्दुल्ला इब्ने दीनार रहमतुल्लाह अलैह उस यहूदी के घर जाते, उसकी इयादत करते, उसकी खैरियत मालूम करते थे, जिसकी बुनियाद पर मेरे भाई मकान की कीमत बढ़ जाया करती थी। मकान की कीमत बढ़ गई, हमसाया अच्छा है। आज हमारा आपका रवैया क्या है, हम सबका सलूक कैसा है, हम सबका कैरेक्टर और किरदार कैसा है कि हम सुबह से शाम तक अपने हमसाये को, अपने पड़ोसी को और अपने बाजू में रहने और बसने वालों को तकलीफ पहुंचाने के दरपे आज़ाद रहते हैं। हमारे कौल से, फेर से, नकलो हरकत से समाज में रहने और बसने वालों को तकलीफ पहुंचती रहती है। जबकि आका ने बयान फरमाया वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, खुदा की कसम वो इंसान मोमिन नहीं। 3 मरतबा आका ने फरमाया वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन। सहाबा ने पूछा क़ील मन या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल कौन सा ऐसा इंसान है जिसका ईमान मुकम्मल नहीं है, जिसके ईमान में नक्स और कमी है? तो आका ने बयान फरमाया अल्लज़ी ला यअमनु जारुहु बवाइक़हु, वो इंसान जिसकी शरारतों से, जिसके कौलो फेल से, जिसके नक़्लो हरकत से उसके हमसाया मामूल ना हो, महफूज ना हो और उसकी वो अपनी शरारतों से अपने हमसाये को तकलीफ पहुंचाता हो, ऐसे इंसान का ईमान मुकम्मल नहीं है। ऐसे इंसान के ईमान में नक्स है, कमी है और ऐसे इंसान को ये अपनी कमी दूर करना चाहिए, अपनी कमी को दूर करना चाहिए। एक मर्तबा एक सहाबी आका के पास आए और आने के बाद पूछते हैं या रसूल अल्लाह कैफ़ आलम इन अहसनतु अव असातु। सहाबी आए अल्लाह के रसूल के पास और अल्लाह के रसूल से पूछा सहाबी ने, अल्लाह के रसूल कैसे ये पता चलेगा कि मैंने अच्छा किया या खराब किया, मैं अच्छा हूं या बुरा हूं, ये कैसे पता चलेगा? तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इज़ा समीता जीरानका यक़ूलूना क़द अहसनता फ़क़द अहसनता, जब तुम अपने हमसाये से ये कहते हुए सुनो कि तुमने अच्छा किया तो समझ जाओ तुमने अच्छा किया और तुम अच्छे इंसान हो। गोया कि पड़ोसियों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुंसिफ बना दिया है, जज बना दिया है। ये हमसाये के लोग, पड़ोसी के लोग और बाजू में रहने और बसने वाले लोग हमारे बारे में, आपके बारे में ये फैसला करेंगे कि आप अच्छे हो या खराब। मुंह मियां मिट्टू बनने से कुछ नहीं होगा। आप कहते रहो
کا تذکرہ کیا گیا، وہ خاتون ایسی ہے اس کی زندگی میں بہت زیادہ نمازیں ہیں، نمازوں کی پابندی کرتی ہے، روزے کا اہتمام کرتی ہے، صدقہ خیرات کرتی ہے، بڑے اچھے اچھے اعمال ہیں، نمازوں کی پابندی، روزے کا اہتمام، صدقہ خیرات کرنا بڑے اچھے اچھے اعمال ہیں، لیکن غیر انہا تؤذی جیرانہا بلسانہا، اس کے ساتھ ساتھ ایک کمی بھی ہے، اپنی زبان سے اپنے ہمسائے کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ آقا نے فتویٰ دے دیا ہی فی النار، یہ جہنمی ہے، نماز کام نہیں آئے گی، روزہ کام نہیں آئے گا، صدقہ خیرات کام نہیں آئے گا، اگر اس زبان سے ہمسائے کو تکلیف پہنچی ہے۔ آقا نے فتویٰ دے دیا ہے 1400 سال پہلے، ہی فی النار، وہ جہنمی ہے۔ ایک دوسری خاتون کا تذکرہ کیا گیا، ان فلانۃ تذکر من قلت صلاتها وصیامها وصدقتها، ایک دوسری خاتون کا تذکرہ کیا گیا جس کی زندگی میں بہت زیادہ نمازیں نہیں، بہت زیادہ روزہ نہیں، بہت زیادہ صدقہ خیرات نہیں ہے، معمولی نمازیں ہیں، معمولی روزے کا اہتمام ہے، معمولی صدقہ خیرات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس خاتون میں خوبی بھی ہے کہ وہ اپنی زبان سے اپنے ہمسائے کو تکلیف نہیں پہنچاتی ہے۔ آقا نے بیان فرمایا ہی فی الجنہ، یہ جنت میں ہے، یہ جنتی ہے، اگرچہ اس کی نمازیں کم ہیں، اس کا روزہ کم ہے، صدقہ خیرات اس کے اعمال میں کم ہے، لیکن اپنے زبان سے اپنے ہمسائے کو یہ تکلیف نہیں دیتی ہے، اس لیے یہ عورت جنتی ہے، اور اسے کل قیامت کے دن جنت کا سرٹیفکیٹ ملے گا، اور یہ خاتون جنت میں جانے کی مستحق اور حقدار ہے۔ یہ ہے پڑوسیوں کے حقوق۔ دو واقعہ اور بیان کروں گا، مجھے آدھے گھنٹے کا وقت دیا گیا تھا، آدھے گھنٹے میں مجھے اپنی بات مکمل کرنی ہے۔ دو واقعہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ امام ابو حمزہ رحمۃ اللہ علیہ حدیث کے راویوں میں سے ہے، حدیث کے راویوں میں سے ہے، ان کے گھر کے بغل میں ایک غیر مسلم رہتا تھا، مسلمان نہیں۔ آج تو ہم اپنے حقیقی بھائیوں کو ہمیشہ پریشان کرتے رہتے ہیں، ستاتے رہتے ہیں۔ ابو حمزہ کے گھر کے بغل میں غیر مسلم کا مکان ہے، اور اس محلے میں جو لوگ رہتے ہیں تقریباً سبھی غیر مسلم ہیں۔ ایک مرتبہ ابو حمزہ کو ضرورت پیش آ گئی، اور ابو حمزہ اپنا مکان بیچنے لگے۔ اپنا مکان ابو حمزہ بیچ رہے ہیں، اور اس کی قیمت بھی طے ہو گئی کہ اتنے میں ابو حمزہ کا مکان بھی بکے گا۔ یہ بات محلے کے لوگوں کو معلوم ہو گئی، اس سماج میں رہنے اور بسنے والے لوگوں کو یہ بات معلوم ہو گئی۔ سماج کے لوگ، محلے کے لوگ ابو حمزہ کے پاس آتے ہیں، اور آنے کے بعد کہتے ہیں ابو حمزہ یہ محلہ چھوڑ کر مت جاؤ، اپنا مکان مت بیچو۔ ابو حمزہ کہتے ہیں کہ میرے پاس مجبوری ہے، مجھے اپنا مکان بیچنا پڑے گا، اور اپنا مکان بیچے بغیر میرا کام چلنے والا نہیں ہے۔ سماج کے لوگوں نے کہا ابو حمزہ تیرے مکان کی جتنی قیمت ہے اتنا پیسہ ہم تمہیں ہدیے میں دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن تم اپنا مکان بیچ کر اس محلے سے کہیں اور جا کر کے آباد نہ ہو جاؤ۔ اخلاق جب اچھا ہوتا ہے، کیریکٹر اچھا ہوتا ہے، کردار اچھا ہوتا ہے، تو ضرورتیں محلے کے لوگ، سماج کے لوگ پوری کر دیتے ہیں۔ آپ سوچو، تصور کرو کہ ابو حمزہ کے اندر وہ کون سی خوبی تھی، وہ کون سا کمال تھا جس کی بنیاد پر محلے کے لوگ یہ چاہتے تھے کہ ابو حمزہ کا مکان بکنے نہ پائے، اور ابو حمزہ اس محلے سے کہیں اور جا کر کے آباد نہ ہونے پائیں، اور محلے کے لوگ اس مکان کی قیمت ہدیے میں دینے کے لیے تیار ہو۔ آج ہم کو چاہے کہیں کرائے پر مکان لینے کے لیے، اور مکان مالک کو اگر یہ پتا چل جائے کہ یہ مسلمان ہے تو مسلمان کا نام سن کر مکان مالک مسلمان کو کرائے پر مکان دینے کے لیے تیار ہے۔ کرائے پر
ہے ابو حمزہ نے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہوگا، اچھا برتاؤ کیا ہوگا۔ یہ دیکھو خواجہ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ ہیں، ان کے محلے میں غیر مسلم رہتا ہے، غیر مسلم سفر میں چلا جاتا ہے، غیر مسلم کے سفر میں جانے کے بعد رات کے وقت غیر مسلم کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں، رات کو روتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں۔ بایزید بستامی صبح کو اٹھتے ہیں اور اپنے غیر مسلم پڑوسی کے گھر جاتے ہیں، اور جانے کے بعد غیر مسلم کی بیوی سے پوچھتے ہیں کہ یہ بچے رات میں روتے کیوں ہیں، پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ تو وہ غیر مسلم خاتون کہتی ہے کہ ان کے ابا سفر میں گئے ہیں، گھر میں روشنی کا انتظام نہیں ہے، لائٹ کا انتظام نہیں ہے، رات میں اندھیرا رہتا ہے، بچوں کو افراہٹ محسوس ہوتی ہے، گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے، جس کی بنیاد پر بچے روتے ہیں۔ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے اپنے گھر سے لیمپ کا، لائٹ کا انتظام کیا، اور لیمپ کا انتظام کرنے کے بعد لیمپ میں تیل ڈالا، اور تیل ڈالنے کے بعد ہمسائے غیر مسلم کے گھر پہنچا دیا لیمپ کو، تاکہ اس کے یہاں روشنی کا انتظام ہو جائے اور رات میں ان کے بچوں کو گھبراہٹ نہ محسوس ہو۔ شوہر واپس آیا سفر سے، بیوی نے پورا واقعہ بیان کیا۔ شوہر نے کہا جس گھر میں بایزید بستامی کا چراغ چل رہا ہو، اس گھر میں اگر کفر و شرک کا اندھیرا ہو تو یہ اچھی بات نہیں ہے، چلو چلتے ہیں بایزید بستامی کے دروازے پر اور کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ اخلاق تھا، یہ کردار تھا۔ اس طرح سے ہمیں اور آپ کو ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ میرا وقت ہو گیا ہے، اس لیے میں اسی پر اپنی بات ختم کروں گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق